جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پریگننٹ بکری جو ہے اس کے بارے میں علماء کے اقوال ہیں مختلف، جس میں اکثریت اور راجح قول تو یہی ہے کہ ایسی بکری کا جو کہ حمل جو کہ اس کی مدت قریب تک پہنچ چکا ہے اور وہ قریب قریب بچہ جننے والی ہے، تو ایسی بکری کی قربانی کرنا مکروہ ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو بالکل منع ہے۔ اس لیے میں تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے اس قول پر عمل کرتے ہوئے ایسی بکری کے ذبح کرنے سے منع کروں گا، بحیثیت ایک ادنیٰ سے مفتی اور طالب علم کی حیثیت سے۔ جب ایک امام کا قول یہ معلوم و موجود ہے تو رحیمانہ تقاضے کے تحت کسی حاملہ پریگننٹ بکری کا جو بچہ ابھی ہونے والا ہے تو اس کو ذبح کرنے کی بجائے اس سے اعلیٰ درجے کی بکری خریدی جائے، اور وہ اس کی ذبح یا اعلیٰ قسم کا بکرا اس کی قیمت سے زیادہ خریدا جائے اور وہ قربان کیا جائے، اس کو مت قربان کیا جائے، اس کو رہنے دیا جائے۔ امام شافعی کی دلیل بڑی مضبوط ہے کہ ایسا کرنے سے اس کے گوشت کے اوپر بھی اثر پڑتا ہے اور جسم پر بکری کے بھی اثر پڑتا ہے، اور ایک جانور کا ایک اضافی جو اندر بچہ ہے وہ بھی ماں کے ذبح کرنے کے بعد وہ بھی خود بخود مر جاتا ہے۔ اور اب ان علماء کی بات کہ جیسے امام حنیفہ ہیں، امام مالک ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں، اگر بکری پریگننٹ ہے تو جائز ہے لیکن مکروہ ہے، اور اگر بچہ زندہ نکلے تو اس کو بھی ذبح کر دیں، اگر وہ مرا ہوا نکلا ہے تو اس کو بھی پھر بھی ذبح کریں، امام ابو حنیفہ کہتے ہیں۔ جبکہ بعض علماء ائمہ کہتے ہیں کہ بکری کے ذبح کرنے سے جب اس کی ماں ذبح ہو گئی تو بکری کا بچہ خود بخود مر جاتا ہے، تو جب وہ مر جاتا ہے تو مرے ہوئے بچے کو پھر ذبح کرنا ضروری نہیں، لیکن اس کا گوشت کھانے کے قابل ہی نہیں ہوتا۔ ہاں البتہ اگر بال آ چکے ہیں اس پر تو امام مالک کہتے ہیں پھر اس کا ایک گوشت استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہ ایک بہت لمبی بحث ہے، بس مختصر میں اتنا ہی کہوں گا کہ جب مکروہ ہے تو اس کو ترک کر دے، بہتر یہی ہے کہ اس کی جگہ دوسری بکری ذبح کی جائے۔ ہاں البتہ اگر 10-12 دن کا بچہ ہے تو پھر کوئی حرج نہیں ہے، پھر اس کا ذبح کرنا اس بکری کا جائز ہے، وہ اس کے جسم پر یا اس کے بچے پر کوئی اس کا اثر نہیں پڑے گا، کیونکہ اس کے اندر روح بھی اور جان بھی ابھی تک نہیں آئی۔ یہ مسئلہ متفق علیہ تو نہیں ہے، لیکن اس میں احتیاط اسی میں ہے تاکہ کسی کو کسی قسم کے شک و شبہ سے پاک ہو کر قربانی کرنی چاہیے، اور قربانی کے جانور میں کوئی بھی شک و شبہ پیدا ہو جائے تو وہ قربانی کا جانور اس قربانی کی افادیت کھو دیتا ہے، جیسا کہ اگر کوئی بدعقیدہ شخص کسی کے قربانی کے جانور میں بڑے جانور میں شریک ہو جائے تو سب کی قربانی کے ضائع ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو ایسی اگر کوئی شک ایسے جانور میں پڑ جائے کہ جس سے قربانی میں خلل پیدا ہو رہا ہو تو ایسے جانور کو ذبح مت کیا جائے۔ تو یہ فتویٰ بحیثیت ایک انفرادی میں ہی دے رہا ہوں، اور میرا اسی پر اتفاق ہے، میرا اس پر انشراح صدر ہے، فلہذا میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے اس قول کو ترجیح دوں گا کہ ایسی بکری کو جو پریگننٹ ہے، حاملہ ہے، اس کو ذبح نہ کیا جائے، اس کی جگہ کوئی اور زیادہ قیمت کا جانور لے کر اس کو قربان کیا جائے۔ آپ کا بھائی مفتی ڈاکٹر امداد اللہ محمود فرید، رئیس دارالفتہ جامعہ مظاہر العلوم آرے بازار لاہور کینٹ۔